اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کی اور جو ایک اعتراض اٹھایا، میرا خیال ہے کہ وہ بالکل درست اعتراض ہے، خاص طور پہ جو سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے، اس کے بعد جو بینچ کی کانسٹیٹیوشن اور پھر یہ اس طرح کے جو کوئی معاملات ہوں تو اس میں وہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے وہ ایک لارجر بینچ تشکیل دیا جاتا اور اس کے بعد یہ ایک فیصلہ اس طرح کا جو بھی ریلیف دینا تھا یا کوئی وہ کرنا تھا تو اس کے بعد زیادہ مناسب ہوتا. اور جہاں تک دوسری بات آپ کہہ رہی ہیں جیسے عطر من اللہ صاحب کے جو ریمارکس ہیں اس میں کہ یہ جو مینڈیٹ ہے وہ جس پارٹی کو بھی ملا ہے وہ اس کو وہ دیا جانا چاہیے. دیکھیں یہ بات پہلے دن سے کلیئر ہے، الیکشن کمیشن میں اس کی سماعت ہوئی اس حوالے سے، الیکٹورل سمبل کے حوالے سے، پھر سپریم کورٹ نے بھی اس حوالے سے پہلے ہی فیصلہ دے چکے ہیں اور وہ تفصیلات سب کے سامنے ہے. اس کے بعد یہ جو ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین بالکل کلیئر اور واضح ہے اس حوالے سے کہ یہ جو ریزرو سیٹس ہیں یہ کن کو دی جانی چاہیے. آپ اگر آئین کا آرٹیکل 51 کی جو کلاس 6D پڑھیں تو اس میں یہ کلیئر کٹ اس میں وضاحت کی گئی ہے کہ یہ جو جتنی بھی ریزرو سیٹس ہیں یہ ان اکارڈنس ود دی لا تمام جو پولیٹیکل پارٹیز الیکٹ ہو کے آئی ہیں ان کو دی جانی چاہیے. اب جو ان اکارڈنس ود دی لا ہے وہ لا میں جو ایک متعلقہ اس میں وہ شک ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی سیاسی جماعت اپنی لسٹ جو الیکشن سے پہلے جمع کرائے گی ان کو وہ دی جائیں گی جتنی بھی ریزرو سیٹس ہیں. کوئی جو آزاد ہیں اس میں پروویژن بھی دی گئی ہے کہ جو آزاد ہیں ان کے پاس ٹائم ہے 3 دن میں پولیٹیکل پارٹیز کے کسی بھی جو الیکٹڈ پارلیمنٹ کی جو ہے اس کو جوائن کر سکتے ہیں اور وہ تمام تر ان کا شیئر بھی اس کے ساتھ چلا جائے گا. دیکھیں آئین اور قانون میں یہ بالکل واضح ہے کہ جو بھی سیاسی جماعت الیکشن جیت کے آئی ہے ود الیکٹورل سمبل اس کو ہی وہ ریزرو سیٹس دی جائیں گی. میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ اگر یہ جو موجودہ پارٹیز ہیں خاص طور پہ JUIF ہے، مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی، ان تمام جماعتوں کی اگر ایک بھی سیٹ ہوتی اور جو باقی آزاد ہیں وہ 266 میں سے باقی جو ہے وہ سارے آزاد ہوتے تو وہ جو ریزرو سیٹس ہیں پھر بھی ان ایک کو دی جاتی آئین اور قانون کے مطابق. یہ میں مختلف جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں ان سے بات کرنے کے بعد یہ آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اور جو سپریم کورٹ کا لارجر بینچ ہے وہ آئین کا جو آرٹیکل 51 کی 6D ہے وہ اس کو ضرور آگے نظر پہ بھی رکھے گا اور جب بحث ہوگی اس کے اوپر تو یہ تمام تر معاملات سامنے آئیں گے. یہ وقتی جو ریلیف ہے اس حوالے سے جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی اعتراض اٹھایا میں سمجھتا ہوں وہ بھی بالکل درست ہے. لیکن اس سارے تمام تر جو مدعے میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ تمام تر یہ جو کنفیوژن ہے یا یہ جو ابھی معاملہ اٹھا ہے یہ اس کی ذمہ داری تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری کنفیوژن کا ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے. دیکھیں آپ 3 صوبوں کے جو ہے یہ ریزرو سیٹس کا معاملات کو جو ہے وہ کر رہے ہیں اور ایک چوتھا جو KPK کے حوالے سے ہے اس کے آپ نے جو ہے وہ نتائج جو خاص طور پہ ریزرو سیٹس کے حوالے سے ہیں وہ روک دیے ہیں. اس سے امپریشن یہ گیا کہ یہ جیسے کہ یہ سنی اتحاد کونسل کا ایک شیئر تھا ریزرو سیٹس کا اور یہ ان کو دیا جانا چاہیے تھا لیکن یہ معاملات کیونکہ آئینی اور قانونی طور پہ تھے تو اس وجہ سے ان کو روک دیا گیا. تو یہ کنفیوژن اگر الیکشن کمیشن نے جس طرح باقی 3 صوبوں میں دیے اور چوتھے میں بھی KPK میں بھی اسی طرح کے اگر وہ ریزرو سیٹس کو پہلے ہی ایلوکیٹ کر دیتے تو آج یہ کنفیوژن نہ ہوتی اور یہ جو معاملات ابھی عدالتوں میں چل رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں دیکھنے کو نہ ملتے. ایک چیز سوری سیٹس تو ایلوکیٹڈ تھی لیکن اس مسئلہ یہ تھا کہ KP میں انہوں نے چیلنج کر دیا. آلسو ایک چیز آپ کہہ رہے ہیں بڑا کلیئر ہے یہ بات الیکشنز ایکٹ آئین کے آرٹیکل کے اندر کہ مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ، بٹ اس چیز میں ضرور ابہام ہے جو الیکشن کمیشن یہ موقف اٹھاتی ہے یا پوائنٹ اٹھاتی ہے کہ کیا سنی اتحاد کونسل ایک پارلیمانی جماعت ہے، کیا وہ کوالیفائی کرتی ہے کیونکہ انہوں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا ہے سچ یا الیکشن میں حصہ نہیں لیا اور پھر ان کی طرف سے کوئی لسٹ بھی نہیں دی گئی، تو کیا یہ کہنا سیف ہوگا؟ علیدہ میں یہ مختلف ریسرچ بھی کر رہا تھا کہ کیا سنی اتحاد کونسل کی طرف سے کسی ممبر نے کوئی جو الیکشن میں حصہ لیا. ایک ممبر تھا جنہوں نے پروونشل اور قومی اسمبلی کے ٹکٹ کے لیے انہوں نے وہ کیا الیکشن لڑا اور ان کے 500 ووٹس تھے تو کیونکہ ان کو یہ الیکٹورل اپنی اس کا تھا تو اسی لیے انہوں نے کوئی فہرستی جمع نہیں کری اور جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں فہرست جمع کرانا پہلے ہی لازمی تھا اور پھر آپ ان کا آرٹیکل جو 51(6)D ہے اس کو ساتھ ملا کے پڑھیں گے. جب یہ پہلے آئین اور قانون دونوں طرف سے جو ہے اگر یہ پوری نہیں ہوئی ان کی جو ایک ریکوائرمنٹ تھی تو اس طرح سے تو ابہام پیدا ہو گیا نا کہ مطلب تشریح کی ضرورت ہے. تو ہم شور شارٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حتمی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی ابہام نہیں ہے تو پھر وہ تو نہ ہوا.
مجھے لگتا ہے دیکھیں یہ کوئی مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اس طرح کا ابہام ہے, اور جب ایک لارجر بینچ بنے گا تو یہ جو ابھی ایک انٹرم ریلیف ملا ہے یہ ایک ٹیمپریری تھا, اور جب لارجر بینچ ہوگا تو اس میں یہ آئین اور قانون کے مطابق یہ پی ٹی آئی کو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ریلیف ملے گا, اور وہی جو پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اسی کو وہ کیا جائے گا.